पाकिस्तान भर में हाउसिंग सोसाइटीज़ पे जो क्राइसिस आया हुआ है, जो बहरान आया हुआ है, क्या ये कभी ख़त्म होगा? क्या लोगों के जो अरबों लाखों करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं, क्या वो दोबारा से रिकवर हो सकेंगे, निकल सकेंगे? तो फौरी तौर पे तो मेरी असेसमेंट, जो मेरा जवाब है कि नहीं। ये जो क्राइसिस आया है तो लोगों की रकम जो डूबी हुई है वो दोबारा से निकलती नज़र नहीं आती। पूरे पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में आया है ये बहरान। पाकिस्तान में इससे पहले बहरान आया था इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, आज से 30 साल पहले। तो उनमें भी बड़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हुई थी, तो वो भी उन्हें मिली नहीं थी वापस, लिक्विडेट हुई। तो लिक्विडेशन का मतलब ये है कि अगर उनसे रिकवर रकम 1 करोड़ थी, अगर 1 लाख रिकवर हुआ है तो जितने भी मुतासरीन थे उनमें वो 1 लाख उसी रेशो से तकसीम कर दिया गया। किसी का अगर 50 लाख डूबा हुआ था तो उसे 50,000 रुपये मिले, और वो भी बड़ी मुश्किल से लाहौर जाके ज़लीलो ख्वार होके, क्योंकि लिक्विडेशन बोर्ड लाहौर में था। पंजाब और पाकिस्तान भर में जिन लोगों ने उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, यानी उनमें अपनी रकम जमा करवाई हुई थी, उस वक्त लोगों ने अपनी बड़ी कीमती प्रॉपर्टी सेल करके वहाँ जमा करवा दी थी कि ये बड़ा अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन इन द एंड क्या हुआ कि एक सोसाइटी उसने डिफ़ॉल्ट किया, तो इतनी तेज़ी से ये ख़बर फैली कि बाकी भी डिफ़ॉल्ट कर गई और लोगों का पैसा वहीं बैंकों में जमा रह गया, उन सोसाइटीज़ के बैंकों में। तो हुआ ये कि कुछ भी नहीं मिला लोगों को, अब भी मिलता नज़र नहीं आ रहा। और अब तो आप देख रहे हैं कि कितने ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आप देख लें वो अर्श से फर्श पे आ चुके हैं, जिनके मतलब सोचा भी नहीं जा सकता था। तो आम इन्वेस्टर का क्या हाल होगा, थोड़ा सा मैं एलेबरेट करूं कि आप हैरान होंगे कि मैंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दी कि जी आप जो पैसे डूबे हैं तो मेरे ख्याल में वो वापस आते दिखाई नहीं देते। वो इस तरह से कि पूरे पाकिस्तान में एक क्राइसिस है, और आपको पता है कि बैरिया टाउन कराची से लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ तो लोग छोड़ के कराची अंदरूनी शहर आ गए। जस्ट लाइक के दूसरी क्राइसिस में भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने दोबारा से रखते सफ़र बांधा अपनी पुराने मोहल्लों में, पुराने इलाकों में। और सिटी ऑफ सिंह जेलम की हद तक नहीं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी सोसाइटी के रेफरेंस से पेक्यूलर नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ कि इन सोसाइटीज़ में एक अच्छा था, बड़ी एक जन्नत नज़ीर जगह बनाई गई। दैट्स गुड। बिज़नेस भी शुरू में बहुत सारे लोगों को मिला, पैसा भी मिला, और जिन लोगों को पैसा मिला, और वो पैसा जिसे कहते हैं ना कि कब्र की मिट्टी वहीं पे इस्तेमाल हो जाती है, तो मैं ये नहीं कहता कि वो कोई ऐसी बात थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने उनका पैसा जहाँ से कमाया था सोसाइटीज़ में वहीं पे बर्बाद भी हुआ। और बर्बाद जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, उन्हें पता है कि क्राइसिस आया है तो बड़े बड़े डीलर किस तरह डूबे हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ का वाक़या देख लें, जो एक सोसाइटी में पेश आया एक बड़े डीलर को, जिसने बड़ा अच्छा हे डेज़ में बड़ा अच्छा अर्न किया, तो अब वो क्राइसिस में है। बल्कि उसे किडनैप भी कर लिया गया, और बाद में अगरचे उसे वहाँ से बाजियाब नहीं कहता, क्योंकि वहाँ से बहरहाल मामलात दूसरी पार्टी सेटल हो गई, मसले के ज़ोर पे उन्होंने उसे पकड़ा था। तो अब इसका हो क्या कोई सलूशन है कि लोगों का पैसा वापस आ सके? तो वो मैं सुजेस्ट करूँगा कि सोसाइटीज़ के पास बड़ा पैसा है, इनके जो CEOs हैं, इनके जो चेयरमैन हैं, इन द एंड तो बड़ी सोसाइटीज़ का यानी सबसे बड़ा यानी मलक रियाज तक ही से ही शुरू होता है सिलसिला सारा। जितनी भी सोसाइटीज़ है, सिटी ऑफ सिंह होगी, बैरिया टाउन हो गया, और इसी तरह मुख्तलिफ और भी ब्रांड्स हैं। तो सोसाइटीज़ के हेड्स को करना ये चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़े डीलर्स को जो उन्होंने फाइलें दी हुई हैं, जैसा कि सियालकोट में एक सोसाइटीज़ में ऐसा ही हुआ, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो मुज़ाकरात करने पड़े चेयरमैन सोसाइटी को, सोसाइटीज़ की अथॉरिटीज़ को। तो उनके लिए एक सलूशन बड़ा अच्छा है कि सब डीलर्स के साथ बैठें, बल्कि उनसे भागें नहीं। उनके पास जितनी फ़ाइलें हैं वो वापस ले लें, जिस रकम पे आपने दी थी उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में, वो वापस ले लें, आपका कोई नुकसान नहीं है। उन सेक्टर्स में आप अपनी कास्ट पे डेवलप करते हैं तो करते रहें। तो ये असेसमेंट दोबारा से लगवाएं कि इतने सारे सेक्टर्स डेवलप कर रहे हैं, तो क्या ये हैबिटेट हो सकेंगे, आबाद हो सकेंगे? क्या लोगों की इतनी कैपेसिटी होगी कि लोग यहाँ पे आके बसें? तो ये मुमकिन नहीं है, बड़ा ही एक एक्सपेंसिव है इन लग्जूरियस किस्म की सोसाइटीज़ में रिहाइश इख्तियार करना। तो वो एक बड़ी एलीट क्लास रह सकती है जो कि बड़ी कम है। जो अब्राड से जो लोग आए हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने वहाँ पे बड़े अच्छे घर बनाए हैं, वो आके रहते हैं कुछ अरसे के लिए, बाकी वो बंद पड़े होते हैं। मीरपुर में आप देख लें, इसी तरह कितने मकानात बंद पड़े होते हैं।
کیونکہ ممکن نہیں ہے لوگوں کا وہاں کہ وہ تو لوگ رہ لیتے ہیں جو جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ باہر سے آتے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں، بڑی کم کلاس ہے لوکل لوگوں کی کہ جو کہ یہ سارا کچھ افورڈ کر سکیں. اب سیکٹرز جو بنا رہے ہیں، چلیں ایک تو میری سجیشن جو ہے لیگل وے بھی ہے، لیگل پاتھ بھی ہے. اگر یہ لوگ افیکٹیز ڈیلرز عام لوگ اگر کورٹ میں جائیں کہ جی یہ صورت ہوئی ہے، کرائسس آیا ہے، اس میں سوسائٹی کا بھی ہاتھ ہے، تو ہمیں ہمارے پیسے دیں. ان کے پاس تو پیسہ بڑا ہے، پیسہ بڑا ارن کر لیا، تو فرسٹ سجیشن تو یہ کہ وہ واپس کر دیں، ڈیلرز کے ساتھ بیٹھ کے فائلیں ساری واپس لے کے انہیں وہی پرائز دے دیں جو کہ 2-3 سال 4 سال پہلے انہوں نے خریدی ہے. ان کی ویلیو تو ویسے بھی بڑی وہ ڈی ویلیو ہو چکی ہیں. اگر اس وقت انہوں نے 4 لاکھ پر فائل پے کیا تھا، تو اب تو دیکھا جائے تو وہ اس کی ویلیو 50,000 بھی نہیں بنتی. سوسائٹیز انہیں وہی پیسے دے. پھر جو نیکسٹ سیکٹرز ہیں اپنی کاسٹ پہ اپنے اخراجات پہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ورنہ ان سیکٹرز کا حال یہ ہونے والا ہے کہ یہ ایک اب بھی خوبصورت ہیں، بڑے ہی خوبصورت سیکٹرز بنائے گئے ہیں، ٹچ آف کلاس ہیں. تو ان کا بعض سیکٹرز کا حال یہ ہوگا کہ یہاں پہ ہیبیٹیشن نہیں ہو سکے گی، لوگوں کا آ کے آباد ہونا مشکل ہوگا، اور یہ بالکل ڈیزرٹڈ ہو جائیں گے. اور وہ بھی ویسے وہ بھی ایک لک جو ہے وہ بھی اتنی زیادہ کوئی میری ناپسندیدہ نہیں ہے کہ اتنے بڑے سیکٹرز مائلز ایریا جو ہے سڑکوں کا ویسے ہی پڑا ہوگا. اس سے آپ کھنڈر بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی کھنڈر نہ کہیں، لیکن چلیں ایک ڈرائیونگ کے لیے ایک یا لانگ ڈرائیو کے لیے تو وہ روڈز ہوں گی، لیکن آبادی ممکن نہیں ہے. کون سے لوگ آگے بسیں گے جب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا؟ اور جب ایک دفعہ لوگ لٹ جائے گا لفظ میں اس طرح استعمال نہیں کر رہا کہ ایسا یہ کوئی اس طرح کا فراڈ نہیں ہے. کچھ ایسے فالٹ سوسائٹیز سے ضرور ہوئی ہیں، ان کی ان کی ایڈمنسٹریشن سے، جس کی وجہ سے بزنس ڈاؤن ہوا ہے. تو زمین تو وہیں پہ ہے، جن لوگوں نے پیسے دیے انہیں وہ پلاٹ کی الاٹمنٹ بھی اگر اب نہیں ہو رہی تو چلیں کبھی ہو جائے گی، یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن اب دیکھیں جنرلی جو آ چکا ہے کرائسس، اس کو دوسری صورت بھی دیکھیں کہ اس ملک میں جو مہنگائی سے جو موجودہ پوزیشن ہے پچھلے یعنی 5-6 سالوں سے جس طرح ڈیٹیریشن ہوئی ہے، اور جس طرح کنٹری دیکھا جائے تو ڈیفالٹ بھی آپ کہہ لیں کیا ہے. تو یہ چلیں الگ باتیں ہیں، ہم یعنی میرے جو فالورز ہیں ان کو اس طرح سے سمجھ نہ آئیں. اینی وے، تو ایک تو جو ساری میں نے بتا دی، تو مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. چیئرمین سوسائٹیز کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ پیسہ دیں واپس، ڈیلرز کو بھی دیں، اور کچھ آسان شرائط رکھیں. کوئی ایسے یعنی یونٹس بنائیں جو کہ سستے ہوں، اور اپنی طرف سے سوسائٹیز کے اندر ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ. اور پھر جو باقی لوگوں کو جو مسائل ہیں وہاں پہ اتنا زیادہ ایکسپینسو کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. کوئی بندہ شوق میں چلا تو جاتا ہے، تو بے شک بڑے لوگ جاتے ہیں. تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت کرے کہ جو لوگ جن لوگوں کا پیسہ پھنسا ہے یا ڈوب گیا ہے وہ کسی طرح سے ریکور ہو، جو کہ بظاہر ایک عام انسان کو یا مجھے جو اسیسمنٹ نظر آ رہی ہے اس میں تو نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بہتری کرے حالات کی. تو جو بزنس کے اب دوسری صورت ہے کہ اگر جو لوگ اب انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہاں کریں؟ یقینی طور پر وہ سوسائٹیز میں تو نہیں کر رہے. انہیں پتہ ہے سامنے لوگ جو ڈوبے ہوئے ہیں اس کرائسس میں انہیں نظر آ رہا ہے. تو بیریا ٹاؤن سے لیں، اسلام آباد پنڈی سے لیں، لاہور تک آئیں، جیلم تک آئیں، آپ گجرخان کہیں بھی جائیں، سوسائٹیز پہ یہ کرائسس آیا ہے. تو جو ان کے مالکان ہیں وہ کریں یہ کہ متوسط طبقے کے لیے وہاں پہ ایسا سسٹم کرے کہ عام لوگ بھی رہ سکیں، کیونکہ ویسے بھی اتنی روڈز بنائی ہوئی، اتنے سیکٹرز ہیں. تو وہ پہلے جو آباد تھے وہ بھی غیر آباد ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ وہ اسے آباد کریں، پیسہ خود بھی لگائیں. جن لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں بجائے اس کے کہ وہ روڈز میں آئیں، وہ آپ کے آفسز پہ پروٹیسٹ کریں. کیونکہ جب بندے کا پیسہ ڈوب جائے اس کے پاس صورت یہی ہوتی ہے کہ پروٹیسٹ کر کے وہ کوشش کرتا ہے، چاہے اس میں اس کو کتنا رسک بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس ویسے بھی کچھ رہ تو گیا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی ایٹ دا کاسٹ آف لائف بھی میں کوشش کروں. تو یہ ساری صورتحال تھی، میں نے آگاہ کر دیا. میری ویڈیو آپ بالکل سنبھال کے رکھیں، جب بھی دیکھیں، 1 سال بعد بھی دیکھیں. تو جو میں نے اسیسمنٹ کی ہے، پریڈکشن میں نہیں کہتا، اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے جو کہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ جو اگر یہ کرائسس ہے تو یہ کیسے دور ہو سکتا ہے، جو کہ کوئی صورت نہیں ہے. کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے ان کا پیسہ ویسے ہی زیادہ تر کا ڈوب چکا ہے. جو انیشلی انٹر ہوئے ہیں آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے تک بھی انہیں پرافٹ ملا ہے، لیکن اب اس کے بعد کسی کو پرافٹ والی بات کہی تو بالکل نہیں ہے. فائلیں بالکل
ایک سکریپ کی طرح پڑی ہوئی ہیں، تو وہ اس سے جتنی قیمت میں ان کی جتنی قیمت تھی اس میں بھی وہ بک نہیں رہی. اور یہ ایک دیتے ہیں سوسائٹیز والے بیریا ٹون والے کہ مرجنگ آف فائلز، کہ وہ دیتے ہیں جی مارکیٹ سے اگر 4 لاکھ کی فائل بکی ہے اس وقت تو آپ 2 لاکھ کی خرید کے تو اپنے کسی ایک پلاٹ میں مرج کر دیں. تو وہ پالیسی بھی مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی کہ پہلے جو اس طرح کی پالیسی بناتے تھے اس میں تو بیریا ٹون یا سوسائٹیز ہے وہ تو خود کرتے تھے، ایک سٹا کھیلتے تھے، ڈاؤن کرتے تھے، پرائز ڈاؤن کرتے تھے، لوگ پریشان ہو کے بیچ دیتے تھے اپنی فائلیں اونے پونے، پھر کسی کے پاس اگر پیسہ ہوتا تھا تو وہ ان کو مرج کروا لیتا تھا. لیکن اب اس طرح کی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. آپ سوسائٹیز جو پیکج دے رہی ہیں وہ بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ جو دوسرے انگریڈینٹس ہیں یا جو بھی صورتحال ہے وہ اس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتے. تو سوسائٹیز کو دوبارہ سے میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ سارے لوگ پروٹیسٹ پہ آ گئے، کورٹس میں چلے گئے، تو جو ان کے ویسے ایک بلاکس میں مختلف ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ بھی افیکٹ ہوگی. تو ٹھنڈے دل سے سوچ کے لوگوں کی بھلائی کا نظریہ رکھیں. خربہا پیسے ڈالرز آپ نے یہاں سے ارن کر کے باہر لے جانے ہیں، باہر لے گئے یا یہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ بنتا تھا، آپ نے بزنس کیا، کوئی ایسا تو نہیں، لیکن آپ جو صورتحال ہے انہیں باہر لے کے آئیں، عام لوگوں کو بسائیں، وہاں پہ غریب بستیاں بسائیں، لوگوں کو بسائیں، مفت میں بسائیں، پھر بھی یہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے لیگل اسپیکٹ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر کورٹ میں آیا تو سوسائٹیز کے ہیڈز ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی ہوگی، اگر پروٹیسٹ پہ نکلا ہے پھر بھی پریشانی ہوگی. بہتر ہے اگر کوئی 10 15 20 ارب روپیہ، یہ کوئی ایسی رقم نہیں ہے سوسائٹی ہیڈز کے لیے، چیئرمین یا ان کے مالکان کے لیے، وہ پے کریں، جو ڈیلرز ہیں انہیں کھڑا کریں دوبارہ سے بزنس کے لیے، پھر آہستہ آہستہ کچھ بہتری کی امید رکھیں. تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی کنسلٹیشن کرنا چاہے تو کرے. ہماری بیسٹ وشز ہوتی ہے سوسائٹیز کے لیے بھی کہ وہ بڑا اچھا کام ادروائز کر رہی ہیں، لوگوں کو پیسہ بھی مل رہا ہے، خوبصورت ایریاز کریٹ ہو رہے ہیں، اچھی لیونگ ہے، تو اچھی ٹورزم ہے، تو یہ سارا کچھ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ دوبارہ سے حالات کسی طرح سدھر جائیں اور سوسائٹیز کا بزنس بھی پھلے پھولے، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بہت سے بینیفٹ ملے. تو تھینک یو ویری مچ جی. عارف کریم ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ میرا نام ہے. اگر پسند آئے میری ویڈیو تو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو سو نائس آف یو.